السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا حق ہے، علینا ہم پر، ننجی ہم نجات دیں، المؤمنین ایمان والوں کو۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین اسی طرح حق ہے ہم پر ایمان والوں کو ہم نجات دیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے گا، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر کے رکھ دے گا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور اس کا نظام دیکھیے کہ وہ آندھی اور وہ طوفان اور وہ چیخ اور وہ زلزلے جس نے قوم عاد اور ثمود کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اس کے قرب و جوار میں ایمان والے موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل محفوظ رکھا۔ وہی آندھی جو ان پر آئی کافروں پر، اس نے ان کو تو تباہ کر دیا، لیکن جو ایمان والے تھے، ایمان والوں کو اس آندھی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ طوفان کہ جس نے قوم نوح کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس طوفان میں ہم تو اتنا ہی سوچتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، ذرا تھوڑا سا تصور بھی کریں ہم اس پر کہ جب پانی اتنا بڑا تھا، اتنی اس کی طغیانی تھی پانی کے اندر، اتنی اس کی لہریں تھیں، اور اس وقت بغیر مشینری کے، بغیر ان سب چیزوں کے وہ کشتی کیسے چلتی رہی؟ خالی کشتی میں کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی ادھر بھی کہ جس نے اس کشتی کو اس طوفان کے اندر بھی محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد قوم شعیب پر جو عذاب آئے، آپ اس پر بھی غور کریں کہ یہ نبی ادھر ہی تھے، ایمان والے ادھر ہی قریب موجود تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ اس مخصوص خطے پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جہاں پر کفار موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ ہم اس کے نظام کو آج تک سمجھ نہیں پائے۔ اب آپ دیکھیں، دھوپ کی تپش کے اندر سفید رنگ کی جلد بھی سیاہ ہوتی ہے، ہر سفید چیز دھوپ کی تپش میں سیاہ ہوتی ہے، لیکن سفید بال وہ کبھی کالے نہیں ہوئے، بلکہ سیاہ بال سفید تو ہوتے ہیں لیکن دھوپ کی وجہ سے یہ کبھی کالے نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے کہ جس کو ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہی طوفان، وہی آندھیاں، وہی سب کچھ جو کافروں کے لیے عذاب بن کے آیا، نبیوں کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن تھا کہ اس نے کافروں کو تو ضرر پہنچایا لیکن ایمان والوں کو کچھ ضرر نہیں دیا۔ اور صرف یہ ہم مدد انبیاء کی نہیں کرتے، یہ نجات ہم ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں۔
ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے ہر قسم کے عذاب سے، مصیبت سے، وہ عذاب کسی بھی طرح کا ہو۔ دیکھیں عذاب کے اندر اور ابتلاء اور آزمائش کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش آتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، عذاب آپ کو اللہ سے دور کرے گا۔ اب موجودہ وبا کو بھی ہم دیکھیں، اس سے پہلے بھی جتنے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہماری قوم پر عذاب کی صورت ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ مسجدیں بھی بند کر دو، مدارس بھی بند کر دو، رمضان میں کوئی اعتکاف پر بھی نہ بیٹھے، تراویحیں بھی بند کر دو، مسجدوں کو چھین لو، قبضے کر لو۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر لیں گے؟ یہ اللہ سے جنگ جیت جائیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند دیندار لوگوں کو ہم دبائیں گے اور ہمارا ان کے اوپر ہولڈ ہو جائے گا؟ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ عذاب ہے اس قوم پر کہ جو اللہ سے ان کو دن بدن دور کیا جا رہا ہے، اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس در افسوس امت مسلمہ پر افسوس ہے کہ ایک بھی مرد مجاہد اس وقت نہیں ہے کہ جو اٹھ کے آواز اٹھائے کہ یہ تو شفا گاہیں ہیں، یہاں سے اللہ شفا دیتا ہے، ان کو تو اچھا تعجب یہ، یا تو پوری دنیا بند کرو نا، پھر بھی ہے، منڈیاں بند کرو، نہیں جی وہ ذریعہ معاش ہے وہ نہیں بند ہو سکتا۔ تو یہ ذریعہ، تمہارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، تمہارے تو روحیں مر چکی ہیں، جن کی روحیں زندہ ہیں ان کو خوراک، ان کی منڈیاں مسجد ہیں، ان کو سامان اور سودا مسجدوں سے ملتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کاش کہ کچھ ایسا ہوتا کہ اللہ کے سارے گھر کھلے ہوتے، اور جو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے وہ بھی کھلا ہوتا جو شفا کا مرکز ہے، لیکن افسوس اس ٹائم کوئی بھی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے کہ جو اس حقیقت کو سمجھ سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے بشرطے کہ ایمان۔ اس بیماری کا صرف اور صرف ایک علاج ہے، سچی توبہ۔ سچی توبہ اس بیماری کا علاج ہے، اور یقین مانے باقی اگر کسی کو ایمان کے ساتھ یہ بیماری آتی ہے تو وہ تو شہید ہے۔ اس بیماری کے اندر اگر کوئی مرتا ہے تو انشاءاللہ وہ شہید ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے کہ جو اس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو گیا اور اللہ سے بھی دور ہو گیا، دین سے بھی دور ہو گیا، اس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ ایمان، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کے بعد اگر اس بیماری کے اندر بھی کوئی مبتلا ہو کے مرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ باقی رہی بات احتیاط کی، تو احتیاط کرنی چاہیے، اسلام اس سے کب روکتا ہے؟ احتیاط کیجئے، لیکن احتیاط کا مطلب مساجد بند کرنا نہیں، احتیاط صرف مسجدوں کو بند کرنے سے نہیں ہوتی، احتیاط آپ ساری کیجیے، لیکن کچھ اللہ پر توکل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ کتنی احتیاطیں کرنے والوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اور کتنے گل مل کے رہنے والوں کو بھی نہیں۔ آخر اللہ کی مشیت کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، سارا زور احتیاطوں پر ہی نہ دیا جائے نا، اسباب پر ہی پوری توجہ نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی توکل کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رسولوں کو بھی نجات دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، کذالک، اور صرف یہ نبی اور نبی کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان والوں کو نجات دینا۔ لیں جی، نجات کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اور سبب وہ ایمان ہے۔ ایمان کے فوائد میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات دیتا ہے، اور اگر بندے کے اندر ایمان نہیں تو یقین مانے کہ اس کے لیے پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں، پھر اس کو نجات نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نجات بھی دیتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، ایمان کے ساتھ۔ تو لہٰذا
ہم خود سمجھیں ہماری مصیبتیں اور مشکلات انفرادی ہیں، کاروباری ہیں، گھریلو ہیں کہ اجتماعی قومی اعتبار سے ہماری مصیبتیں ہیں۔ یقین مانیں کہ جب ایمان درست ہوتا ہے تو انسان کی کاروباری مشکلات بھی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، انسان کے گھریلو مشکلات بھی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، سوسائٹی اور معاشرے کی مشکلات اور قومی پریشانیاں بھی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ لیکن جب ایمان نہ ہو تو پھر انسان کی دوڑ دنیا کے لیے، انسان کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر انسان نفسیاتی مریض بھی بنتا ہے، پھر دل کے دورے بھی پڑتے ہیں، پھر انسان جو ہے نا وہ پاگل خانوں میں بھی جاتا ہے اور دن رات اس کو سکون بھی نہیں ملتا، پھر وہ سونے کے لیے تھوڑی سی راحت کے لیے وہ ترستا ہے اور وہ نیند اور پتہ نہیں کون کون سی وہ ادویات بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ ایک ایمان اگر وہ لے لینا ایمان، تو ایمان اس کو ان سب بیماریوں سے نجات دے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اللہ نے کہا کہ ہمارے اوپر لازم ہے نجات دینا مومنوں کو، ہر پریشانی سے نجات، اس کا ذریعہ، اس کا سبب ایمان۔ گویا کہ ایمان وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکالے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار کیا اور ایمان کے فوائد کا بھی ذکر کیا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو ایمان سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔